ہوویں زندگی بھر گمراہ نہیں، تے اکو رسدا جنت جاندا ہے، کسے ہور رسدے تے تو جا نہیں، اللہ کول شفا ہے مرضاں دی، کسے ہور دے کول شفا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے، جو ساری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الحرمین، امام القبلتین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امام کل، سید الرسل، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، احمدی مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات و برکات ہوں تو بعد۔ دوستو، ساتھیوں، بزرگوں اور پردے اندر بیٹھیو میری ماؤں، میری بہنوں، اللہ رب العزت دا بہت ہی ساڈے اوپر فضل ہے، کرم ہے، اس کی خاص رحمت ہے کہ جس رب کائنات نے اپنے گھر دے اندر بیٹھن دی، سنن دی اور سنان دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ساڈا بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، دین اسلام 4 چیزاں دا نام ہے۔ نمبر 1 ہے عقائد، اور نمبر 2 ہے عبادات، اور نمبر 3 ہے معاملات، اور نمبر 4 ہے اخلاقیات۔ عقائد تو مراد کہ اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق بولو، اللہ تو سوا کوئی حاجت روا، اللہ تو سوا کوئی مشکل کشا دے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے بندے بھی نے، رسول بھی نے، اور آخری پیغمبر بنے۔ یہ ہے عقائد۔ اور نمبر 2 ہے عبادات۔ ہر مسلمان عبادت کرے تے صرف اللہ دی۔ نماز کدے واسطے؟ اللہ واسطے، رکوع بھی اللہ واسطے، سجود بھی اللہ واسطے، جملہ عبادات ساری دیاں ساریاں کدے واسطے؟ اللہ واسطے۔ نمبر 3 ہے معاملات۔ معاملات کئی طرح دے ہوندے نے۔ مثال دے طور تے کسے دے گھر کوئی مزدور مزدوری کر رہی ہے، ہن اس مالک دا حق بن دے کہ او دی مزدوری انہوں ٹائم تے ادا کرے، یا انہیں سمجھ لو
کسی نے کسی دے کولوں کوئی پیسے ادھارے لینے قرضہ لیا، ایک وقت مقرر ہو گیا، اس وقت مقررہ تے اس بندے نو چاہیے کہ وہ دے پیسے واپس لٹا دے۔ اس طرح کئی معاملات۔ اور نمبر 4 تے ہے اخلاقیات۔ کسے نو ملنا تے ادب دینا، کسے نہ بات کرنی تے بولو ادب دے نال، کسے دے نال کوئی بھی معاملات کرنے نے تے ادب دے نال۔ ہر او کم جیڑا شرم و حیا دے نال کیتا جائے او اخلاقیات دے اندر آندا ہے، اور ہر او کم جیڑا بے شرمی دے نال کیتا جائے، شرم و حیا دے نال نہ کیتا جائے، او اخلاقیات دے منافی ہے۔ اخلاق دا پورا بیان جڑا ہے او شرم و حیا تے کھڑا ہے۔ شرم و حیا ایک ایسی واحد چیز ہے جڑی بندے نو پہچان کروا دیندی ہے، بالکل علیحدہ علیحدہ کر کے دس دیندی ہے کہ آ تیری ماں ہے، آ تیری بہن ہے، آ تیری بیٹی ہے، آ تیری بہو ہے، آ تیری خالہ ہے۔ اس شرم و حیا ہی ایک ایسا تالا ہے جن نے انہاں ساریاں رشتیاں دے تقدس نو محفوظ رکھے۔ اگر شرم و حیا نہ ہوئے تو پھر تسی معاشرے دی اندر آئے دن خبراں سن دیو۔ اگر شرم و حیا نہ ہوئے پھر باپ دے کولوں بیٹی دی عزت بھی محفوظ نہیں رہتی۔ اگر شرم و حیا نہ ہوئے پھر بھرا دے کولوں بہن دی عزت بھی محفوظ نہیں رہتی۔ پھر نئی انسان نو رشتیاں دی قدر ہوندی کہ میری ماں ہے، میری بہن ہے، میری بیٹی ہے، میری بہو ہے، میری خالہ ہے، میری فلاں رشتہ دار ہے۔ پھر انسان سارے دے سارے رشتیاں دے تقدس نو پامال کردا چلا جاتا ہے۔ جڑے بندے سوشل میڈیا استعمال کردے نے نا، انہاں نو اس چیز دا بخوبی اندازہ ہوئے گا۔ اللہ دی قسم آئے دن خبر سنی دیئے پیرا تھلوں زمین نکل جاندی ہے۔ اللہ سونیا کی ہو گیا ہے ساڈی اس عوام نو؟ کوئی باپ نعوذ باللہ اللہ معاف کرے او دے ہتھوں بیٹی دی عزت محفوظ نہیں۔ کسے آج میں کل خبر صبح دیکھ رہے ہیں سا، ایک دادا ہے اپنی بہت ہی قریبی عزیزہ دے نال نعوذ باللہ نزیبہ حرکات کر رہے ہیں۔ میں کہہ ربا گل کیے، فرمایا جدوں شرم و حیا نہ ہوئے پھر اوتھے رشتیاں دا بھی تقدس ریا کردا، اتھے پھر رشتے بھی نہیں دلی دے، اتھے نہیں ہوندہ پھر جو چل دے چلی جائے۔ اللہ اکبر۔ حیا، حیا دا معنی القاموس الجدید دی اندر لکھی ہے، حیا دا معنی ہے شرما جانا، شرم کرنا، لیکن لغت والیاں نے حیا دا معنی زندگی بھی کیتا ہے۔ بڑی پیاری بات کرن لگا، لغت والیاں نے حیا دا معنی زندگی بھی کیتا ہے۔ کی مطلب ہے؟ یعنی جس دے اندر حیا ہے وہ بندہ زندہ ہے، جس دے اندر حیا نہیں وہ بندہ زندہ ہونے دے باوجود بھی مردہ ہے۔ انج کہہ لو، جس معاشرے دے اندر حیا نہیں وہ معاشرہ زندہ ہونے دے باوجود بھی مردہ ہے۔ جس عورت دے اندر شرم و حیا نہیں وہ عورت زندہ ہونے دے باوجود بھی مردہ ہے۔ جس قوم دے اندر حیا نہیں وہ قوم زندہ ہونے دے باوجود بھی مردہ ہے۔ جدے اندر حیا ہے دراصل بندہ اوہی زندہ ہے اور اوہی بندہ ایمان والا ہے۔ میرے بھائیو،
میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، آئیے ذرا میری بات دی طرف توجہ کری آجی۔ اس معاشرے دا کی ہوئے گا، اس معاشرے نو اسی کنج زندہ کر سکنے ہاں جس معاشرے دی اندر شرم نہیں، جس معاشرے دی اندر غیرت نہیں، جس معاشرے دی اندر حیا نہیں، پھر اتھے ماں بیٹی بہو خالہ دے انہاں دا کس طرح جڑا تقدس ہے باقی رہ سکدے۔ اللہ سانو سارے انو شرم و حیا دا پیکر بنا دے، اللہ سانو سارے انو حیا والا بنا دے، اللہ سانو سارے انو غیرت والا بنا دیے۔ اے مت کیا کرو کہ شرم و حیا دا تعلق صرف عورت دے نال ہے یا شرم و حیا دا تعلق صرف بندے دے نال نہیں، بلکہ میں رب دا قرآن پڑھاں گا اور یہ بات بالکل نکھر کے واضح ہو جائے گی۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل ہو رہی ہے۔ آئیے ذرا میری بات دی طرف توجہ کرے آجے۔ اللہ فرمان دینے ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اعلان فرما دیو، فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اللہ فرمان دینے اے میرے محبوب سونے اے میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اعلان فرما دیو۔ اے محبوب جی مومن مردانو کہہ دیو نا، اے مومن مرد باویں پاکستان دے اندر رہنے والے ہون، اے مومن مرد باویں دنیا دے کسے کونے دے بھی زندگی بسر کرنا والے کون ہے، اے مومن مرد چاہے مشرق دی اندر رہنے والے، اے مومن مرد چاہے مغرب دی اندر رہنے والے، اے مومن مرد چاہے شمال دے جنوب دی اندر زندگی دے ایام گزارنے والے، قیامت تک آنے والے تمام مومن مردانوں کہہ دیو کی کہہ رہے یغضوا من ابصارہم، اے مومن مردو اپنیاں نظرانو نیچے جھکا کے رکھنا ہے، اپنیاں نظرانو نیچے رکھنا ہے، اپنیاں اکھیانو اوپر کر کے نہیں رکھنا، توڑیاں اکھیاں دی اندر شرم ہونی چاہی دیئے، توڑیاں اکھیاں دی اندر غیرت ہونی چاہی دیئے، توڑیاں اکھیاں دی اندر حیا ہونا چاہی دے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اللہ پاک فرمان دینے مومن مردانوں کہہ دیو جتھے اپنیاں نظران جھکا کے رکھنیاں نے، جتھے اپنیاں نظران دی اندر شرم و حیات غیرت رکھنی ہے، اتھے اپنے صدر دی بھی حفاظت کرنی ہے، اتھے اپنی شرم گاہ دی بھی حفاظت کرنی ہے۔ ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ توڑے واسطے زیادہ پکید ہے اور اللہ پاک باخبر جڑے تسی کم کر دے ہو۔ اس آیتوں پتہ چلے آئے اللہ رب العزت مومن مردانو مخاطب کر کے کہہ رہے نے، تے نالی اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے میرے محبوب سونیا مومن مردانو تے کہہ دیتا جینا
ان مومنہ عورتوں بھی اعلان کر دیو نا، ان مومنہ عورتوں بھی کہہ دیو نا، یہ مومنہ عورتیں چاہے جتھے دیاں بھی ہون، جتھے مرضی زندگی دے ایام گزارن والیاں ہون، انہوں بھی کہہ دیو نا یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اپنی نظرانوں جھکا کے رکھنا ہے، اپنی نظران دی اندر غیرت رکھنی ہے، اپنی نظران دی اندر حیات شرم رکھنی ہے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنے صدر دی حفاظت کرنی ہے، اپنے جسم دیاں حفاظتاں کرنی آنے۔ انہاں دونوں آیتاں تو پتہ چلے آئے کہ شرم و حیا دا تعلق صرف ایک طبقے دے نال نہیں، یعنی صرف مردان دے نال تعلق نہیں، یا صرف عورتان دے نال تعلق نہیں، پتہ چلیا شرم و حیا دا تعلق مردان دے نال بھی ہے، شرم و حیا دا تعلق عورتان دے نال بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حیا کنوں کہیں دینے، حیا دا معنی کی ہے۔ میں تیرے سامنے ایک حدیث رکھن لگا ہے، اس حدیث دے راوی صحیح البخاری دی اندر حدیث موجود ہے، جگان دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ہے، حدیث دے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان دیاں 70 یا 70 نالوں زیادہ شاخانے، اوے جمیل آباد رہن والیا گل بڑی پیاری، نبی دا فرمان بڑا پیارا ہے، جڑی میں تیری جوڑی دی زینت بنان لگا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایمان دیاں 70 یا 70 نالوں زیادہ شاخاں ہے، ایک اور روایت مطابق ہے 60 یا 60 نالوں زیادہ شاخانے ہیں، اور انہاں دے وچوں سب تو افضل شاخ کیڑی ہے؟ بندہ اپنی زبان جو ہر وقت کہندا رہے لا الہ الا اللہ، اپنی زبان جو ہمیشہ کلمے دا ورد کردہ رہے، لا الہ الا اللہ دا ترانہ گاندہ رہے، او دی زبان جو ہر وقت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یار دے توجہ کریں تے کہ محبت والی گل کیوں نہ کر جاواں، پورے قرآن دا خلاصہ کٹو تے 4 کلمے وڈے نے۔ نمبر 1 اللہ اکبر، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 سبحان اللہ، تے نمبر 4 لا الہ۔ پورے قرآن دا خلاصہ کڈو تے کنے کلمے وڈے نے؟ نمبر 1 اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ۔ تے جے ایتھے ایک ہور گل کر دیواں، پورے قرآن دا خلاصہ کڈو تے 4 کلمے وڈے نے، تے جے پورے صحابہ دا خلاصہ کڈو تے 4 یار وڈے نے۔ کیوں جی؟ پورے قرآن دا خلاصہ کڈو تے 4 کلمے وڈے نے، پورے صحابہ دا خلاصہ کڈو تے 4 یار وڈے نے۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں انج کہاں پورے قرآن دا خلاصہ کڈو 4 کلمے وڈے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، پھر انہاں 4 دا خلاصہ کڈو تے افضل الذکری لا الہ، بولو بولو، افضل الذکری لا الہ الا اللہ۔ ان
انہاں چو افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے تے جے چار صحابہ دا خلاصہ کڈو تے افضل البشری بعد الانبیاء ابو بکر ضمناً گل آ گئی تے میں تیرے سامنے کر دیتی ہے سارے قرآن دے خلاصے چو چار کلمے وڈے چارا چو افضل الذکر لا الہ الا اللہ اے ایمان دی سب تو اعلیٰ شاخ ہے کہ بندہ ہر وقت اپنی زبان چو کہندا رہے لا الہ الا اللہ ویسے بھی حدیث ہے نا میرے محبوب دی جگان دے پیر علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جن نے اپنی زبان چو لا الہ الا اللہ کیا میرا رب انہوں ضرور جنت دی اندر داخل کرے گا ایمان کنوں کہیں دینے ایمان دی تعریف بھی سن لیا جائے اللہ اکبر اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل من الجوارح اپنی زبان چو اقرار کرنا اپنی دل تو تصدیق کرنا پھر وہ دے مطابق عمل کرنا ایدہ نام ایمان ہے ایمان دی سب تو افضل شاخ دا نام لا الہ الا اللہ ہر وقت اپنی زبان چو لا الہ الا اللہ اور سب تو ادنا شاخ اوے جمیل آبادی لمحہ فکریہ تیرے میرے واسطے سب تو ادنا شاخ ایمان دیئے وے کہ رستے دی اندر کوئی چیز پئی ہے جڑی گزرن والی واسطے رکاوٹ بن دی پئی ہے بندہ انہوں اٹھا کے ہٹا دوے رستے تو پیچھے کر دوے اے ایمان دی سب تو ادنا شاخ ہے ایمان دی سب تو نچلی شاخ ہے لیکن میں دے تو اپنے گریبان دی اندر منہ پا کے دیکھئے نا کیا اسی ایمان دی سب تو ادنا شاخ تے بھی عمل کیتا کہ نہیں کیتا ساڑھی گلی دی اندر ساڑھے محلے دی اندر ساڑھے بازار دی اندر میاں صاحب دا مکان بندہ بھی ہے چودھری صاحب دا مکان بندہ بھی ہے فلان صاحب دا مکان بندہ بھی ہے بڑے پیسے لا رہے نے بڑا سونا مکان بنا رہے نے لیکن جو دوں بار دیاں سیڑیاں بناؤں دا ویڑا آیا چکیاں سیڑیاں تے لے آگے ساری گلی دے وچ کھلار دیتیاں نے کیوں جی ہے نہیں ساڑھے دا نہیں یقین تے جاؤ گلیاں چلا کے دیکھو چکر تو انہوں پتا چل جائے گا جگہ کتھے ہے اور گلی دی جڑی اپنے گھر دی سیڑھی ہے وہ ادھے بازار دی ادھی گلی دی اندر آ رہی ہے تاکہ جڑا کوئی بازار دی اندروں موٹر سائیکل دے گزرے وہ بھی تکلیف محسوس کرے جڑا گاڑی دے گزرے کار دے گزرے یا کسی بھی سواری دے گزرے وہ تکلیف محسوس کرے تو کادا مسلمان ہے میرے محبوب نے تو فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ مسلمان بندہ وہ ہے جدی زبان دے جدی ہاتھ تو دوسرا محفوظ ہے اسی دے ایمان دی سب تو ادنا شاخ دے بھی عمل نہیں کر رہے تو دعویٰ ساڑھا اے ہے ساڑھے تو وڈا کوئی مومن تے دکھاؤ ہاں کدی غور کیتے ایسی سبات دے کدی رستے دی اندر جانیا کہ روڑا پیاوے پھڑ کے سی کدی سیر تے رکھ دیتا ہوئے میرے محبوب نے فرمایا میں جنت سے دیکھیا ایک بندہ بڑیاں نا پنجابی کے اندر پڑکدا پیا نچدا پیا خوشی دے نال میرا آقا نے پوچھا بھی توں بڑا خوش ہے کہنے لگا خوش کیوں نہ آواں تریا جاندیاں سی رستے چ کانٹے دار جھاڑی پئی سی چوک کے سائڈ دے کر دیتی رب نے جنت عطا کر دیتی ہے کوئی ایسی انہا بھی نہیں کر سکتے کہنے مسلمان ایسی اور میرے بھائیو اے اجدہ اے بات علم ہے فکریہ اے سبق پلے بن کے لے کے جایا جے کوئی بھی چیز سانو ایسی ملے جیڑی رکاوٹ بن رہی ہے رستے دی اندر مسافرہ واسطے آن جان والیاں واسطے انہوں ہٹا کے پچھے کر دیو میرا رب دے بدے انشاءاللہ تینوں جنت عطا کر دے گا آئیے میں دس لیا سا ایمان کیے میری اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے حدیث دی آخر دی ہے کہ میرے محبوب فرماندے نے حیا جیڑا ہے اے بھی ایمان ہے، حیا ایمان دا حصہ ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان دا حصہ ہے۔ جمیل آبادیاں میں تھے گل کرا جدی اندر حیا ہے او دی اندر ایمان موجود ہے، جدی اندر حیا نہیں او دی اندر ایمان بھی موجود نہیں۔ جڑا بے حیا ہے او نال بے ایمان بھی ضرور ہوئے گا، جدی اندر ایمان نہیں او بے حیا بھی ضرور ہوئے گا۔ حیا بھی ایمان دا حصہ ہے۔ اب میں تیرے سامنے دوسری حدیث رکھن لگا ہے، صحیح البخاری دی اندر حدیث موجود ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دو صحابی نے بھائی نے آپس دے اندر، لیکن دونوں نے کلمہ مصطفیٰ دا پڑھی ہے، دونوں نے لڑ پڑھی ہے تے میرے محبوب دا پڑھیا ہے۔ تے ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی نو بٹھا کے سمجھا رہی ہے، واضح و نصیحت کر رہی ہے، تبلیغ پیا کر رہی ہے، نصیحتاں کر رہی ہے۔ یار بندے نو ایک دوجے نو نصیحتاں کر دیا رہنا چاہیے، اے دے نال بندے دا ایمان تازہ رہندا ہے۔ اور کچھ نہیں، مطلب میں تانوں کہاں یار نماز پڑھیا کرو، میں نصیحت کر رہا یار صدقہ کریا کرو، اگر میرے اندر عمل موجود نہیں میرا نفس خود بخود مینوں ہلائے گا۔ لوکاں تو کہہ رہی ہیں نماز پڑھیا کرو، لوکاں کہہ رہی ہیں صدقہ دیا کرو، آپ کنیاں کہ نمازاں پڑھ دے، جدوں بندے دا نفس نو جھنجوڑ دے پھر بندہ خود بخود رب دی طرف پلٹ ہوندا ہے۔ اے میرے نبی دا یار اپنے چھوٹے ویر نو نصیحتاں کر رہی ہے، اپنے چھوٹے ویر نو تبلیغ کر رہی ہے، کی کہہ رہی ہے؟ اے میرے ویر اپنی اکھ دے اندر حیا پیدا کرنا ہے، اپنی اکھ دے اندر غیرت پیدا کرنی ہے، تیرے اندر حیا ہونا چاہیے، تیرے اندر شرم ہونی چاہیے، تیرے اندر غیرت ہونی چاہیے۔ حیا شرم و حیا دا سبق دے رہی ہے تے کولوں دی گزر ہویا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گزر ہویا ہے تے میرے محبوب نے فرمایا میری جانی سارا تی وفادارا، بس کر جنی تو تبلیغ کرنی ہے کر لئیے، دے واسطے انی کافی ہے، باقی ہن میں خود محمد نو تبلیغ کراں گا، باقی میں خود نو واضح نصیحت کراں گا۔ تے میرے نبی دے ملک ہے، میرے نبی دی صفت ہے، آقا گل تھوڑی کر دینے او دا مطلب بہت زیادہ ہوندا ہے، او دا معنی بہت زیادہ ہوندا ہے۔ انج سمجھ لو میری آقا دریا نو کوزے دی اندر بند کر دیندے نے، کیوں نہ بند کرن؟ میرا نبی تے کدی اپنی مرضی دے نال بولیا ہی کوئی نہیں، میرا نبی تے ادوں بول دے ان ہوا الا وحی یوحا، میرا نبی ادوں بول دے جدوں رب دا حکم ہوندا ہے۔ میرا نبی کدی بھی شریعت دے معاملے دی اندر اپنی مرضی دے نال نہیں بولیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے نا اس اپنے یار نو اپنے کول بٹھایا، میرے نبی نے صرف دو لفظ بولے نے، آقا فرماندے نے او میرے جانی سارا، او میرے وفادارا، میں صرف انی گل کراں گا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان دے وچوں میں، جے تیرے اندر حیا موجود ہے تے تیرے اندر ایمان موجود ہے، جے تیرے اندر ایمان موجود ہے تے تیرے اندر حیا موجود ہے، جے تیرے اندر حیا نہیں تے تیرے اندر ایمان موجود نہیں، جے تیرے اندر حیا نہیں تے تیرے اندر ایمان موجود نہیں۔ میرے نبی علیہ السلام دے نال پیار تے محبت کرنے والوں اگلی حدیث سنے آجے، جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حی کریم، میرا عرش والا رب حیا والا، کائنات دا رب حیا والا، تیرا میرا پروردگار حیا والا، میرا رب خود بھی شرم و حیا والے، میرا رب خود بھی
غیرتاں والا ہے اور غیرتاں والیاں نو پسند کر دے، شرم و حیا والیاں نو پسند کر دے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال پیار کرنے والو، یہ میں دو تین حدیثاں تواڈے سامنے رکھیاں نے، لیکن ایتھے ہن میں ایک گل کھولن لگا ہے یار، جس سونے نبی دا اسی کلمہ پڑھی ہے، جس سونے نبی دے اسی آنکھیں لگنے ہیں، جس نبی دی گل سن کے اسی نمازاں پڑھنے ہیں، جس نبی دا اسی کہنا ماننے ہیں، ساڈا او نبی کتنی اک شرما والا ہے، ساڈا او نبی کتنی کا حیا والا ہے، ساڈا او نبی کتنی اک غیرتا والا ہے۔ لوگوں میں کسے ہور دے کولوں نہیں پوچھنا چاہتا، میں نبی کریم علیہ السلام دے صحابی ایک ہونے، انہاں دا نام سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی کولوں پوچھنے ہیں کہ میرے نبی کتنی ایک شرما والے سن، میرے نبی کتنے حیا والے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے ایک کواری عورت، کواری لڑکی پردے دی اندر، حجاب دی اندر اتنی حیا والی نہیں ہوندی جتنے زیادہ میرے آقا حیا والے نے، جتنے زیادہ آقا میرے شرم و حیا دے بہکر نے، غیرتا والے نے۔ کواری لڑکی اتنی حجاب دی اندر، پردے دی اندر اتنی حیا والی نہیں ہوندی جتنے حیا والے مدنی مصطفیٰ نے، مکی مصطفیٰ نے۔ لوگوں کتنے کا حیا والے، آؤ میں دی مثال دیوا، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا تشریف فرما رہے ہیں۔ ایک عورت آئی، میرے محبوب نے اس عورت نو واز کی تھی، دین دیاں گلاں دسیاں، نصیحتاں کیتیاں، تبلیغ کی تھی۔ تو زبان مصطفیٰ دی ہوئے تو میرا محبوب دین دیاں گلاں کر رہا ہوئے تو اثر کیوں نہ ہوئے؟ یہ تے ایسا اثر ہویا، یہ عورت نے نا آقا بیٹھے نے تے انج کر کے پردے چوں اپنی چادر چوں ہاتھ کڈیا، محبوب سونیا ہاتھ بار کڈو، میں تواڈے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا چاہنی ہاں۔ ہائے اس عورت نو اے نہیں پتا اے ہاتھ کدا اے، بلکہ انج کہاں اس عورت نو اے نہیں پتا اے ہاتھ کنیاں شانہ والے، اے تا ہاتھ ہوئے اگر میرا رب میرا محبوب آسمان دی طرف کر دے، اللہ اس ہاتھ دا اتنا حیا کر دے چند ٹکڑے زمین دے ہو کے گر جاندے۔ اس عورت نو اے نہیں پتا اے ہاتھ کنیاں شانہ والے، اے ہاتھ اگر رب دی طرف آسمان وال اٹھ جان، میرا رب دا اتنا حیا کر دے۔ اللہ پاک حضرت ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا کر دیندے نے۔ اس عورت نو اے نہیں پتا اے ہاتھ کتنی عظمتاں والے، اے ہاتھ اگر رب دی طرف اٹھ جانے، رب دی طرف آسمان دی طرف اٹھا لے جانے، تے میرا رب انہاں ہاتھاں دا انہاں حیا کر دے کہ میرا محبوب ہاتھ چکے تے رب سعد نو ہدایت دے دیندے، حضرت سعد دی والدہ نو ہدایت دے دیندے۔ نہیں میں جے کما تھی بھی جا نہیں ہوئے گا، اے ہاتھ اتنی شانہ والے، اے ہاتھ اتنی عظمتہ والے، محبت دی بکری دے تھنا نو لگے اللہ پاک بھانڈے دودھ کر دیندے۔ یار نہیں اے ہاتھ اتنی عظمتہ والے، اے ہاتھ اتنی شانہ والے، اے ہاتھ جڑے نے انہاں ہتھاں تے لب رکھ کے میرا محبوب صدیق دی اڈی تے لاوے تے رب شفاواں دے دیندے۔ انہاں ہتھاں تے لب رکھ کے شیر خدا دی اکھاں چ پاوے رب شفاواں دے دیندے۔ اے ہاتھ اونے ایک ہو ہاتھ نے میرا رب میرا محبوب ساری رات اٹھاوے۔ اللہ سونیا میری امت اللہ سونیا میری امت اللہ اتنا حیا کر دے، اتنا حیا کر دے۔ اللہ فرمان دینے میرے سونیا خوش ہو جا، میں تیرے ہتھاں دا اتنا حیا کیتے تیری امت دا 70,000 بندہ بغیر حساب دے میں جنت داخل کر دیاں گا۔
اس عورت نو نہیں پتا یہ ہاتھ کنیاں شاناں والے،